اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ النساء کی تقریباً 113 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 113ویں آیت کی بلکہ ابھی تفسیر چل رہی تھی، اس میں کچھ حصہ باقی ہے۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں کلام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ضرور ارادہ کر چکا تھا ایک گروہ ان منافقین میں سے أَن يُضِلُّوكَ کہ آپ کو گمراہ کر دے۔ یہ اسی طعمہ کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی اور بذریعہ وحی آپ کو ان کے یہ ارادے اور ان کے یہ مکر و فریب منکشف نہ کر دیے جاتے، تو قریب تھا کہ یہ گروہ آپ کو گمراہ کر دیتا۔ گمراہ کرنے سے مراد اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنے میں قابل گرفت تو نہ ہوتے، لیکن بہرحال وہ فائدہ اٹھا لے جاتے اور ایک مظلوم پھنس جاتا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، کسی اور کو گمراہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ جس کا حامی و ناصر اللہ تبارک و تعالی ہو جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی آغوش رحمت میں لے لے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ کے ذمہ کرم پر ہو، اسے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا اور سکھا دیا آپ کو وہ تمام جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت ہی زیادہ ہے، عظیم فضل ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب پر مشتمل آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، یعنی قرآن عظیم، والحکمت، اور حکمت نازل فرمائی۔ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ آپ کو ایسی باتیں الہام فرمائی کہ جب آپ نے ان کو لوگوں کے سامنے آپ بیان فرماتے تھے، جس کو ہم حدیث بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ الفاظ مختصر ہوا کرتے تھے، جملے چھوٹے ہوا کرتے تھے، لیکن مفہوم بہت بڑا ہوا کرتا تھا۔ یا اس سے حکمت سے مراد قرآن کے اسرار و رموز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی اور اس کے اسرار و رموز کا، اس میں پوشیدہ علوم کا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آپ کو وہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز عطا فرما دی، ہر اس چیز کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ بعض احادیث کریمہ میں ایسا ضرور آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بظاہر یہ گمان ہوگا کہ آپ کو اس معاملے کا علم نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی علم کی نفی کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کسی حدیث کریمہ میں کسی چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی کا اظہار کیا یا ایسا بظاہر معلوم ہوا کہ آپ کو معلوم نہیں، تو یہ دیکھا جائے گا بعد میں معلوم ہوا یا نہیں ہوا، تو یقیناً بعد میں آپ پہ منکشف ہو گیا۔ تو گویا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو بتدریج علوم دیے گئے، ایسا نہیں کوئی دعویٰ کرتا کہ تمام علوم ایک ساتھ سکھا دیے گئے۔ تو جس چیز کے بارے میں آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ معلوم نہیں تھا، تو یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اگر معلوم نہیں تھا بعد میں بھی معلوم نہیں ہوا، بلکہ بعد میں آپ کو معلوم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے جس وقت یہ معاملہ درپیش ہوا اس وقت تک آپ کو علم نہ دیا گیا ہو، بعد میں علم حاصل ہو گیا۔ لیکن اب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ تمام کا تمام آپ کو سکھا دیا گیا، اور قیامت کے بعد کے تمام احوال کے یا تمام جو معاملات ہوں گے اس کے علم کا دعویٰ نہیں کرتے، ہاں ان میں سے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے گئے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے ما کانا وما یکون کا علم، ما کانا، ما مانے جو، کانا مانے ہو گیا،
واو مانے اور، ما یکون، ما مانے جو، یکونو ہوگا، جو ہو چکا اور جو ہوگا، یہ ما کانا و ما یکون کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لہٰذا پہلے کی بھی تمام واقعات آپ کو معلوم اور اپنے بعد کے بھی آپ کو معلوم، اور دوران زندگی بتدریج علوم آپ کو دیے گئے۔ اگر کسی مقام پر آپ کا کسی چیز کے بارے میں لا علم ہونا ثابت ہوگا تو یہ لا علمی دائمی نہیں تھی، عارضی طور پر تھی، اور پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم دے دیے گئے۔ اور اس کی دلیل بخاری کی مسلم کی یہ روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا کر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور ظہر تک خطبہ دیا، پھر ظہر کے نماز پڑھائی، پھر دوبارہ جلوہ افروز ہوئے عصر تک، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر جلوہ افروز ہوئے مغرب تک، حتیٰ کہ غروب آفتاب تک آپ خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا، جو ہونے والا تھا، جو ہو چکا تھا، جو ہوگا، وہ سب بیان کیا، حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس ٹائم تک کے سرکار نے حالات بتائے ایک ہی نشست میں، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جس نے جتنا یاد رکھا، اس کے جتنا اس کے حافظے میں آیا وہ اس نے محفوظ رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت وسیع علوم عطا فرمائے ہیں، اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس معاملے میں، اس وصف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نہیں ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ تو اب اس فضل عظیم کی کیا حد متعین کی جائے؟ کوئی اس کی حد متعین نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے کہ اس کا شمار انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اور ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں، خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو صدقہ کرنے کا حکم دے، نیکی کرنے کا حکم دے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کروائے یا اصلاح کا حکم دے۔ تو یہ عام حکم ہے کہ جو عموماً مشورے کیے جاتے ہیں، جو پوشیدہ طور پہ منصوبے بنائے جاتے ہیں، ان میں بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی صدقے وغیرہ کا حکم دے رہا ہے، یعنی نیکی کی بات کر رہا ہے، نیکی کرنے کا حکم، بھلائی کرنے کا حکم دینے کی تلقین کر رہا ہے، یا لوگوں کے درمیان صلح کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس قسم کی سرگوشیوں میں بھلائی ہے، اس قسم کی مشاورت اللہ کو محبوب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غلط قسم کے منصوبے بنانا، غلط قسم کی مشاورت کے لیے اجلاس رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوتے، اور یہ اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ارادے سے یا رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس قسم کا عمل کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو اچھی بات کا حکم دینے کے لیے اور لوگوں میں صلح کروانے، ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور صدقے وغیرہ کا حکم دے، جو یہ کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے عنقریب اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ارشاد فرما دیا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو تلاش کرتے ہوئے یہ کام کرے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر نیک کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیا جا رہا، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر، یا کچھ تعریف جملے چاہیے، کسی کے تعجب خیز نگاہیں دیکھنا چاہتا ہے، یہ خواہش ہے کہ لوگوں کے دل مجھ سے مسخر ہو جائیں، مرعوب ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، صرف یہ فاسد نظریات کے ساتھ آدمی کوئی نیک عمل کرے گا تو پھر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ورنہ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر کرے گا تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، ہدایت کا راستہ اس پر منکشف ہو چکا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مسلمانوں کے راستے کے علاوہ راستے پر چلنے کی کوشش کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر رہا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ کیا ہی بری پلٹنے کا مقام ہے، بری پلٹنے کی جگہ ہے۔
تو یہ اصل میں وہی طامہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تو یہ بعد میں مشرکین سے جا کر مل گیا تھا۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو رسول سے ہٹ کر راستہ چلے گا بعد اس کے کہ اس پہ ہدایت بھی واضح ہو چکی ہے تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو یہ مرتدین کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کو اپنا نبی تسلیم کیا اور پھر اسلام کو چھوڑ کر وہ کسی اور مذہب میں داخل ہو گیا، تو یہ بھی گویا کہ نبی کریم کی مخالفت کرنے والا ہے اور مسلمانوں کے خلاف چلنے والا ہے، تو اس کا ٹھکانہ بھی پھر جہنم ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی وہ پیروی کرے تو جہنم میں جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خصوصاً باب العقائد میں، عقیدے کے باب میں جو بڑی جماعت ہو اس کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کے عقائد کو اختیار کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ جو بڑی جماعت سے ہٹے گا وہ ہلاک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہمیشہ سواد اعظم پر ہوتا ہے، بڑی جماعت پر ہوتا ہے۔ جو اس سے ایک بالش بھی دور ہوا وہ جہنم میں گیا، جہنم میں ایک بالش دور ہوا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بڑی جماعت کے انسان ساتھ رہے، اس کے نظریات کو، اس کے خیالات کو، اس کے عقائد کو اختیار کرے، اس لیے کہ کثیر لوگ اگر ایک عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور ضمناً یہ بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے شرعی احکامات 4 دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اسی طرح عقائد کے بھی 4 دلائل ہیں، 4 ماخذ ہیں، 4 چیزوں سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقل سلیم، اور نمبر 4 سواد اعظم۔ قرآن سے آپ عقیدہ ثابت کریں گے یا حدیث سے کریں گے یا آپ کی عقل سلیم بتائے گی، کامل سلامت عقل، جو نقص سے سلامت ہے وہ عقل بتائے گی کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یا پھر سواد اعظم۔ لہٰذا اگر کوئی کسی عقیدے کو اختیار کر کے بطور دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اکثر مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے اس لیے میں اس کو اختیار کر رہا ہوں، تو یہ اس کے پاس ایک دلیل موجود ہے۔ عقل سلیم کی مثال عرض کرتا ہوں کہ جس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس کی ایک مثال آپ سمجھیے۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح اس کی صفات کے بارے میں بھی یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اس پر اگر آپ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لانے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہے، نہیں ملے گی۔ عقل سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ تھا، بعد میں اس کی صفات پیدا ہوئیں۔ تو جو چیز بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے نہ ہو، اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو مخلوق مانیں گے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک وقت ایسا ضرور تھا کہ یہ نہیں تھی۔ جب آپ یہ تسلیم کریں گے یہ نہیں تھی تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت میں ایک ایسی حالت میں تھا کہ ان صفات سے خالی تھا۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو صفات سے خالی تسلیم کریں گے تو ضرور اللہ کی ذات کو عیب ناک ماننا پڑے گا۔ مثال کے طور پر دیکھنا ایک صفت ہے، سننا ایک صفت ہے، کلام کرنا ایک صفت ہے، ارادہ ایک صفت ہے۔ اگر یہ تمام صفات کو معاذ اللہ مخلوق مانا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ایک وقت ایسا ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ کلام فرما سکتا تھا، نہ ارادہ کر سکتا تھا، اس لیے کہ صفات تو اس وقت تھی نہیں، بعد میں پیدا ہوئیں۔ اچھا، اسی طرح تخلیق، پیدا کرنا، یہ خود ایک صفت ہے۔ اگر یہ بعد میں پیدا ہوئی تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے محروم ماننا پڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ محروم ماننا پڑے گا تو پھر یہ پیدا کرنے والی صفت کس نے دی؟ کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے محروم ہے، یقینی سی بات ہے کسی اور ذات نے دی۔ تو جب ایک اور ذات کو مانیں گے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ذات اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ اس کے پاس یہ پیدا کرنے کی صفت تھی جو اس نے اللہ کو دے دی، اور اس طریقے سے عقائد فاسد ہو جائیں گے اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اس طرح عقل سلیم نے یہ عقیدہ ثابت کیا کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، ان کی صفات بھی قدیم ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہمیشہ سے نہ مانا جائے تو ایک وقت ایسا ضرور تسلیم کرنا پڑے گا جس میں ذات باری تعالیٰ ان صفات سے خالی نظر آئے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے آپ خالی مانیں گے تو اس کو عیب ناک بھی آپ کو ضرور تصور کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ پھر ضمناً یہ بھی ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایک ذات ایسی ضرور موجود ہے جو اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جس نے بہت سی صفات کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہ توجہ کرنی ہوتی ہے۔ تو جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، مسلمانوں کی اکثریت ایک جانب ہے اور وہ ہٹ کر اپنے کچھ عقائد قائم کر لے اور اپنے نظریات قائم کر لے، تو یہ بات مناسب نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آج کل کے بعض جاہل پیر ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جی نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، دل میں نماز پڑھ لو، نماز تو اللہ کی یاد ہے، وہ دل میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور معاذ اللہ پھر یہ کہنا کہ جو مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں تو ریاکارانہ نمازیں ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، دل کی نماز پڑھیے۔ اب یہ تمام مسلمانوں سے ہٹ کر راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی گزرے سب نے نمازیں ظاہری طور پہ ہی پڑھی ہیں، ارکان ادا کیے ہیں باقاعدہ، اسی طرح تمام صحابہ کرام ہیں، پھر اس امت کے اولیاء عظام ہیں، کسی نے بھی اس طرح قلبی نماز ادا نہیں کی۔ یہ اس دور کا ایک عظیم مجاہد پیدا ہوا کہ اس نے یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ جی دل کی بھی نماز ہوتی ہے۔ اب یہ تمام مسلمانوں سے ہٹ کر راستہ چل رہا ہے، تو نولی ہی ما تولا، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف یہ پھرا، و نصلہ جہنم، یہ جہنم میں جائے گا، اور جتنے اس کے متبعین ہوں گے وہ بھی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو ایسے بعض لوگ ہیں جو جاہل ہیں، جن کو خود نہ عقائد پتہ ہیں نہ احکام شرعیہ پتہ ہیں، اور وہ لوگوں کے رہنما بن کر ابھر کر سامنے آ گئے ہیں، اور لوگ عقیدت میں محبت میں ان کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اسی لیے علماء عظام نے، فقہاء عظام نے شیوخ کے لیے، پیر حضرات کے لیے، مشائخ عظام کے لیے 4 شرائط رکھی ہیں کہ وہی شخص بیعت کر سکتا ہے جن میں 4 خصوصیتیں ہوں۔ جن میں سے ایک خصوصیت میں ہٹا دیتا ہوں، وہ ذرا مشکل ہے، وہ عوام کو صحیح سمجھ میں نہیں آتی، لیکن 3 دیکھیے۔ نمبر 1 تو فرمایا کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے، اس کے عقائد اسلام سے ٹکراتے نہ ہوں۔ نمبر 2، وہ احکام شرعیہ جانتا ہو، ضروری اس کو احکام مسائل سب آتے ہوں، اگر ذہن میں نہیں ہے تو کم از کم اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کتاب سے دیکھ کر ان مسائل کو نکال سکے۔ اور نمبر 3، وہ کوئی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، ظاہر اس کا بالکل بعمل ہو اور اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، یعنی پوشیدہ طور پہ کرتا ہے تو تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر ظاہری طور پہ کرتا ہے تو وہ قابل بیعت نہیں ہے۔ یہ ہے پیر، کہ پیر اسی کو کہیں گے جو صاحب علم ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، ظاہری طور پہ کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے عقائد بالکل درست ہوں گے، اور عقیدے اسی وقت درست ہوں گے جب اس نے عقیدے کا علم سیکھا ہوگا، اس کے ذہن میں تمامی عقائد محفوظ ہوں گے، بمائے دلائل محفوظ ہوں گے، تو وہ ہم کہیں گے کہ ہاں اس کا یہ عقیدہ بالکل درست ہے کہ اسلام سے ٹکرا نہیں رہا، ایسا شخص قابل بیعت ہے۔ اور اب تو مطلب یہ کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ گدیاں جو ہوتی ہیں یا آستانوں کی، یہ وراثت کے طور پہ تقسیم ہوتی ہیں۔ جو ایک والد صاحب اگر عالم دین تھے اور صاحب علم تھے، صاحب تقوی تھے، تو اولاد ان کے راستے پہ نہیں چلی، وہ بے عمل ہو گئی، گناہگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ والد صاحب کی گدی ہے وہ ان کو مل جاتی ہے، اور وہ بیٹھ کے راج کرتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کے روشن نام سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے دنیاوی فائدے حاصل کرتے ہیں۔ یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ تو ہمارا مقصود کسی پہ طنز تحقیر کرنا نہیں ہے، کسی کو خاص طور پہ اس کو انڈیکیٹ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ سمجھانا مقصد ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے راستے پہ چلیں، ان کے طریقوں پہ چلیں، حتی الامکان جو مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے، بڑی تعداد ہے، وہ جس راستے پہ چل رہی ہے اسے اختیار کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہوگی، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات کو نہیں بخشے گا، اس کی بخشش نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور وہ مغفرت فرما دے گا ہر اس چیز کی جو اس شرک سے کم گناہ ہوگا، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، ومن یشرک باللہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں غرق ہو گیا، گمراہی میں ڈوب گیا۔ تو اس میں یہ اصل میں ایک اعرابی تھے جو بڑھاپے کی حالت میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر وہ بڑے پریشان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو زندگی میں بڑے گناہ کیے، میں بہت ہی زیادہ خطا کار تھا،
لیکن جب سے میں مسلمان ہوا ہوں الحمدللہ میں نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، میں حتی الامکان گناہوں سے بچتا ہوں، میں پچھلی زندگی پہ نادم اور شرمندہ بھی ہوں، تو کیا میری بخشش ہو جائے گی یا نہیں؟ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی آیت نازل فرمائی کہ ہاں شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ اس سے کم جس کے لیے اللہ چاہے گا گناہوں کو بخش دے گا۔ پہلے بھی یہ تفصیل عرض کی تھی، ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ہے گناہ کی بخشش انسان کی زندگی میں، ایک ہے گناہ کی بخشش انسان کے مر جانے کے بعد۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کی زندگی میں گناہوں کی بخشش، یہ کوئی گناہ اس سے مستثنی نہیں ہے، شرک ہو، کفر ہو، کیسا بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو، اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اگر وہ توبہ کر لے گا تو بچ جائے گا۔ اور دوسرا مرنے کے بعد اگر وہ بالفرض توبہ زندگی میں نہ کر سکا اور مرا مشرک یا کافر ہے تو اب اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا جو یہ فرمایا کہ شرک کی بخشش نہیں ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اسی حالت میں مر جائے پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں زندگی میں اگر کوئی مشرک ہے اور تائب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن سے مکمل طور پر فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔